الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بھولے ہوئے قرآن کے حوالے سے، یا وہ میرے بہن اور بھائی جو قرآن کو یاد کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی بھی دشواری کا ان کو سامنا ہے، تو آج ہمارے پاس ایک بہت زیادہ ماہر فن، وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو کشمیر کے اندر ایک غیر معروف جگہ پہ ان کا ماشاءاللہ حفظ کا مدرسہ ہے۔ جنگل میں منگل ہے بھائی، اخیر ہے۔ یقین جانے شہروں کے مدرسوں میں ہم بڑی مشکلات کا سامنا کر کے بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں انہوں نے ایسی جگہ پہ بھائی مدرسہ بنایا ہوا ہے، یقین جانے وہاں پہ جانور بھی رہتے ہوئے ڈرتے ہوں گے۔ چھوٹا سا مدرسہ ہے، وائی طالب علموں کا ہجوم، وہ مسجد فل، 2 کمرے انہوں نے بنائے وہ فل، اتنا طالب علم ان کے پاس کو حفظ کا پڑھتا ہے۔ ابھی انہوں نے ہم میرے مدرسے میں تشریف لائے تو یہ ماشاءاللہ تجوید کے طلباء کے ساتھ حفظ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، میں بہت زیادہ متاثر ہوا، تو میں نے کہا یار آپ میرے ناظرین کے سامنے بھی آپ حاضر ہوں تو ہم آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں حفظ کے متعلق۔ تو قاری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل کے اوپر کہ آپ تشریف لائے، اور میرے ناظرین کی طرف سے آپ کو ماشاءاللہ بہت زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو قاری صاحب، ہم زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتے، سب سے پہلے ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ پہلے جو 5 منٹ ہے وہ بھولے ہوئے قرآن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، آخری جو 5 منٹ ہوں گے نا، وہ جنہوں نے حفظ نہیں کیا ہوا ہے یا حفظ کر رہے ہیں، وہ قرآن کو اگر یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ قاری صاحب، بہت زیادہ لوگ جنہوں نے حفظ اس طریقے کے ساتھ کیا کہ سبق کر کے نکالا، یا سب کی نہیں سنائی، منزل نہیں سنائی، یا سب کچھ سنانے کے باوجود ان کا قرآن اب کاروباری لائن میں جا کے، بزنس لائن میں، یا دنیا کے اندر بعد میری بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، بچے ہو گئے ہیں، اب وہ اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ قرآن ان کا بالکل بھول چکا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ہمیں اس بات کا گائیڈ کریں کہ ہم قرآن کریم کو دنیا داری کے ماحول میں رہ کر کس طریقے کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ دوسرا، میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے، یہ دل چاہتا ہے کہ اس دنیا میں 90-95% لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن بھول چکے ہیں بالکل۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ اور بھولا ہماری اپنی سستی کی وجہ سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ اگر آپ لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے تو قرآن جو ہے نا، عربی اونٹ جس کو غصہ ہے وہ ہوتا ہے، تو جتنے جلدی وہ رسی کھچا کے بھاگتا ہے، اس سے زیادہ جلدی قرآن دل سے نکل جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے بالکل، انکار نہیں ہے جی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو قرآن ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بجا ہے بالکل۔ میں بالکل مختصراً آپ کے گوش گزار اور ناظرین کے گوش گزار ایک بات کر دوں کہ قرآن کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے قرآن کو یاد کرنا۔ ہمارے پاس ایسے بچے بھی آتے ہیں قاری صاحب جن کو سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع نہیں آتا ہوتا۔ اچھا، ایسے بچے بھی ہمارے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ وہ بچے جب ہماری کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں، ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، اپنے طریقے سے ہم ان کو چلاتے ہیں، جب وہ واپس کسی مدرسے میں جاتے ہیں وہ بھی دماغوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار کیا کیا ہے ان لوگوں نے۔ حقیقت میں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے قاری صاحب، یہ تو ماشاءاللہ محنت ہے آپ کی، ماشاءاللہ جس طریقے کے ساتھ آپ بچوں پہ محنت کرتے ہیں۔ تو اب ناظرین، یہ قرآن کریم کو یاد کرنے کے حوالے سے کس طریقے سے یہ سمجھو کہ ہماری گفتگو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بھولے ہوئے قرآن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں بالکل اس کے متعلق مختصراً ایک بات عرض کر دوں کہ کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے دن کا 1 رکوع یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مشکل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ 1 رکوع 1 دن میں یاد کرنا ہے۔ لے جی، 1 رکوع یاد کرنا مشکل ہے یا آسان ہے، یہ والا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ 1 رکوع 1 دن میں یاد کر کے اس کو 2 نمازوں میں پڑھ دینا ہے۔
دو نمازوں میں پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی کہ دو نمازوں میں زور اور اثر میں الگ الگ؟ زور اور اثر میں پڑھ لیں، یا آپ لوگ مغرب عشاء میں پڑھ لیں، 2 رکوع بھی پورے، 1 رکوع پورا نہیں پڑھنا، آدھا آدھا رکوع پڑھ لیں۔ 1 رکوع روزانہ تیار کرنا ہے اور 2 نمازوں میں زور اور اثر میں پڑھ لیں، یا 2 رکعتوں میں آدھا آدھا رکوع کر کے پڑھ لیں، ایسا ہی ہے؟ آدھا آدھا رکوع بالکل پڑھ لیں وہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلے دن آپ پھر وہ رکوع یاد کریں، ٹھیک ہے؟ وہ جو کل یاد کیے جو کیا تھا پہلے وہی رکوع؟ وہ تو گزر گئے، ٹھیک وہ رکوع گزر گئے۔ اچھا اگلا رکوع؟ اگلے رکوع آپ نے یاد کرنا ہے۔ آپ وہ رکوع یاد کر کے اس رکوع کو اس دن آپ 2 نمازوں میں یا 2 رکعتوں میں جس طریقے سے بھی آپ کو آسانی ہو آپ اس کو پڑھیں، سنتوں میں پڑھ لیں۔ پھر جب وہ آپ 2 رکعتوں میں وہ رکوع پڑھ لیں، پچھلے والے رکوع کو بھی ساتھ ریوائز کر لیں۔ یہ جو رکوع پہلے یاد کیا وہ 2 رکعتوں میں پڑھنا ہے، اگلے دن جو دوسرا رکوع یاد کریں گے تو پھر رکھتے الگ، 1 رکوع میں 1 رکعت میں 1 رکوع، 1 رکوع پڑھنا اور دوسری رکعت میں دوسرا رکوع، ٹھیک ہے؟ دوسرا رکوع، تیسرے دن آپ نے اسی طرح تیسرا رکوع یاد کرنا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ دن کے اندر مثال کے طور پر عشاء کی 17 رکھتے ہیں، مثال کے طور پر عشاء کی 17 رکھتے ہیں، تو اگر ہر روزانہ 1 رکوع تیار کریں نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں 1 رکوع اگر پڑھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دن میں کتنی رکعتیں ہم نماز کی پڑھتے ہیں۔ ہر رکعت کے اندر اگر الگ الگ رکوع ہم پڑھیں گے نا، 1 رکوع تیار کرنا ہے روزانہ، ہر رکعت کے اندر اگر الگ الگ رکوع اگر ہم پڑھنے لگ جائیں اس حساب سے، تو قاری صاحب ایک مہینے کے اندر نمازوں میں آدھا قرآن پڑھ لیتا ہے بندہ، آدھا قرآن پڑھ لیتا ہے بندہ، بالکل ایسی ہے۔ سبحان اللہ۔ لو جی، یہ تو کام بہت آسان ہو گیا بھائی۔ 1 رکوع روزانہ تیار کرنا ہے اور اس 1 رکوع کو روزانہ کی نماز میں 1 رکعت میں پڑھنا ہے، سمجھ آیا؟ 1 رکوع آج تیار کیا، اس کو 2 رکعتوں میں پڑھیں، پھر اگلے دن جو رکوع آپ تیار کریں گے 2 رکعتوں میں 1 رکعت میں 1 رکوع، دوسری رکعت میں دوسرا رکوع، پھر جیسے جیسے آپ یاد کرتے جائیں گے نا، آپ نے وہ تمام جو آپ کی منزل ہوگی جو تیار آپ نے کی ہے اس کو ہر نماز کے اندر آپ نے لوٹانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فجر کی نماز کی سنتوں کی رکعت سے لے کر عشاء کے نفلوں تک، یہ تو میرے خیال میں دن کے 2-2.5 سپارے بنتے ہیں روزانہ۔ اس طریقے کے ساتھ تو ماشاءاللہ بہترین قسم کا سب گردان کر سکتا ہے بالکل بندہ۔ ایسی ہے۔ اور پھر جمعرات والے دن یا جمعے والے دن جی ٹھیک ہے، صلاۃ و تسبیح کی نیت کر لیں تو بہت اچھی بات ہے یہ۔ یہ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ قرآن یاد ہونا نفلوں میں ہی ہے، تو نفلوں کے اندر ہی قرآن کو تیار کرنا ہے ہم نے، تو نفلوں کے اندر قرآن پڑھنے کی جب عادت بن جائے نا تو ایسا قرآن یاد کیا ہوا بھولتا نہیں ہے، ایسا یہ کر سکتے؟ بالکل ایسی ہی ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی نیت کر لیں، یا جمعرات والے دن فجر کے بعد، یا دن کو کسی ٹائم آپ کو ٹائم مل جائے، زور سے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے جو بھی 1 ویک کی منزل یاد کی ہوگی، قرآن ساتھ رکھ کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آپ نے جو سنتوں میں پڑھا ہے وہ تو آپ نے آرام سے پڑھے، اب نفلوں میں آپ اس طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے امام نماز پڑھاتا ہے یا پھر تراویحوں کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ لو جی، جو 1 ویک کے اندر آپ نے یاد کیا نا، 1 ہفتے میں، اس 1 ہفتے کی منزل کو جمعرات کے دن زور اور اثر کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے درمیان آپ نے نفلوں کے اندر وہ سارے ہفتے کی منزل کو 2-4 نفلوں میں پورا کر دینا ہے۔ فجر اور زور کے درمیان، فجر اور زور کے درمیان، فجر اور زور کے درمیان جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے نفلوں کے اندر اس پورے 1 ہفتے کی منزل کو دہرا دینا ہے، ایسے ہی کر سکتے؟ بالکل ایسی ہی ہے۔ چلیں جی، یہ تو بہت کام آسان ہو گیا بھائی۔ جو بھولے ہوئے قرآن کے حوالے سے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہے نا، قاری صاحب ہمیں قرآن یاد نہیں ہے، تو بھائی 1 رکوع یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر 1 رکوع آپ تیار کر سکتے ہیں تو اس کو نمازوں کے اندر کس طریقے کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے یہ بہت بڑے ماہر فن ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ عمر اگرچہ چھوٹی ہے لیکن تجربہ کئی سالوں کا ہے، بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، اور کئی بچے انہوں نے کشمیر کے اندر ایک ایسی جگہ پہ مدرسہ بنا کے کامیاب کر کے پوری کشمیر کے اندر رمضان کے اندر بچوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو چلیں اگلے سوال کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں کہ قاری صاحب جو بچے حفظ کر رہے ہیں ابھی تک، وہ یا جو لوگ حفظ ابھی تک نہیں کیا ہوا لیکن عمر کے کس حصے میں پہنچ چکے ہیں قرآن یاد کرنے کا اگر وہ شوق رکھتے ہیں، اس حوالے سے آپ ہمیں کیا گائیڈ کرتے ہیں، اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے۔
جو لوگ جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور وہ لوگ اس چیز کا شوق رکھتے ہیں کہ وہ قرآن یاد کریں، قرآن کو حفظ کریں، میں یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جن کو قرآن یاد کرنے کا شوق ہے وہ نماز لازمی پڑھتے ہوں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو کنفرم بات ہے کہ قرآن حفظ کرنے کا شوق ہو اور بندہ بے نمازی ہو، ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور روزانہ اس بندے نے ایک رکوع سننا ہے اور ایک آیت یاد کرنی ہے۔ ایک رکوع سنے گا کس کا؟ کسی بھی حرم کے امام کا سن لے، کسی اچھے قاری، یعنی کہ پورے قرآن کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل پہ رکھ لے، ایک رکوع سننا ہے روزانہ اور ایک آیت روزانہ یاد کرنی ہے۔ یہ تو بہت آسان فارمولے ہیں، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اور رکوع سننا وہی ہے جو رکوع وہ یاد کر رہے ہیں، بار بار اس رکوع کو سنتے رہیں، اگلی آیت یاد کرتے رہیں، پھر پچھلی آیت کو ساتھ رپیٹ کریں وہ، ٹھیک ہے۔ نماز جب وہ پڑھتے ہیں تو 3 دنوں میں 3 آیتیں ہوں گی، ایک رکعت کا مطلب اس کے پاس مواد اکٹھا ہو گیا ہے۔ 3 دنوں میں 3 آیتیں، ایک دن میں ایک آیت، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے دہرانا ہے۔ مطلب یہ قاری صاحب آپ ان کو بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ روزانہ ایک ایک آیت تیار کریں اور ایک ہفتے کے بعد جمعرات کے دن فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان پورے ہفتے کی جو 7 آیتیں ہیں وہ آپ نے نفلوں میں پڑھ دینی، نفل میں پڑھ دینی ہے، بالکل۔ اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے وہ کاروباری ہیں، ایسا ہی ہے بالکل۔ پھر ان لوگوں نے فجر کی سنتوں میں اگر پڑھ لیں تو نور و علی نور ہے۔ فجر کی سنتوں میں ایک ہفتے کی جو منزل ہے، اب قاری صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ ایک ہفتے کی جو منزل ہے وہ تو آپ جمعرات کے دن فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان آپ پڑھیں گے، یہ تو بات کنفرم ہے نا۔ اب یہ جو پچھلے ہفتے کی منزل ہے یہ ساتھ ساتھ دہرائے گا کیسے؟ جو رکوع اس کو یاد ہو چکا ہے اس رکوع کو وہ روزانہ پڑھے گا، باقی صورتیں بھی تو پڑھنی ہے نا۔ جو دہرا لیا ہے نا، جو یاد کرتے جائیں گے وہ ساتھ ساتھ نمازوں کے اندر بڑھتا جائے گا۔ اس طرح ایک حافظ جب ایک رکوع تیار کرے گا، غیر حافظ ایک آیت تیار کرے گا، تو حافظ جب تقریباً 2.5 سپارے 3 سپارے نفلوں کے اندر نمازوں میں دن میں پڑھے گا نا، تو غیر حافظ ایک ایک آیت تیار کرے گا، تو اس حساب سے وہ روزانہ ان تمام نمازوں میں ایک سپارہ پڑھ لے گا۔ ایسا ہی ایک سپارہ پڑھے گا، بالکل ایسی ہی ہے۔ ایسے کیا بات ہے ماشاءاللہ، آسان، کتنا آسان فارمولہ بتایا بھائی۔ پھر دوسرا، جب اگلا رکوع ہم شروع کریں گے یاد کرنے کے لیے، پچھلے رکوع کو سنیں گے، پورے دن میں ایک دفعہ سننا ہے، ایک دفعہ پڑھنا ہے اس کو، یہ فارمولہ ہے بھائی، سننا لازمی ہے۔ ایک دفعہ سننا ہے، ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اگلی آیت ہم اس کو یاد کرنا شروع کریں گے، اگلے رکوع کی، ہمارے پاس 2 رکوع ہو جائیں گے اور بمشکل 2 ہفتوں میں ہمارے پاس 2 رکوع یاد ہوں گے۔ بمشکل 2 ہفتوں میں 2 رکوع، لیکن ایسے 2 رکوع کہ ناقابل فراموش، جو یاد کریں گے وہ بھولے گا نہیں۔ کیا زبردست قسم کا فارمولہ تیار کیا۔ ظاہر ہے ڈرائیوروں کے ساتھ رہ کے بندہ ڈرائیور بنتا ہے، پائلٹ لوگوں کے ساتھ رہ کے بندہ آدھا پائلٹ بن نہیں جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر آپ کو حفظ کا شوق ہے تو آپ کو قاریوں اور حافظوں سے دوستی رکھنی پڑے گی۔ اس قسم کے فارمولے اور اس قسم کے ہیرے جواہرات یہ ہمیں ماہر فن ہی بتا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو ہم نے غیر حافظ اور حافظ کے متعلق قاری صاحب سے کچھ سوالات کیے ہیں، اور ماشاءاللہ قاری صاحب نے نور علی نور کر دیا، کام بہت زیادہ آسان کر دیا۔ تو قاری صاحب اگر آخر پہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، حافظ ہوں یا غیر حافظ ہوں، کوئی چھوٹی سی اجتماعی نصیحت ہمیں کر دیں کہ تاکہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا کوئی تھوڑا سا تعلق رہے، تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ دینی مدارس کے بالخصوص حفاظ کے مدارس سے میری یہ گزارش ہے کہ جب سپارہ ختم ہو جائے اور ہفتے میں ایک دن کم سے کم بچوں کی سب کی جو ہے وہ منزل نفل میں سنی جائے، تاکہ بچے رمضان کے اندر پریشان نہ ہوں منزل سنانے میں۔ سپارہ ختم ہو جائے، وہ سپارہ نفلوں میں لازمی سنا جائے، بچوں سے سب کی ایک دن سنی جائے۔ ظاہری بات ہے ہفتے میں جن بچوں کا سبق کم ہوتا ہے، آدھا سپارہ وہ نہیں سنا سکتے جی سبق کا۔ جب وہ پورا قرآن ان کا نفلوں میں نکلا ہوا ہوگا، رمضان میں وہ بچے پریشان نہیں ہوں گے اور ہمیشہ وہ بچے اپنے اساتذہ کو دعائیں دیں گے۔ تمام اہل مدارس سے قاری صاحب نے بہت زبردست سوال کیا، اور یقین جانے اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو دنیا حفاظ کے اندر پاکستانی حفاظ کا ایک بہت بڑا نام ہوگا۔
کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ نفلوں کے اندر قرآن کریم پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ جمعرات کے دن بچوں کو نفلوں کے اندر لازمی پڑھایا کریں، اس سے آپ کے بچے رمضان میں تراویح کے اندر پریشان بھی نہیں ہوں گے اور ان کو پڑھنے کا اچھا خاصا تجربہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ بہت زیادہ آپ کے قیمتی پھول تھے اور ہم ان پہ پورا عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔